اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا بالحق۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ کے شیعوں کے اوصاف کے بارے میں جاری ہے۔ ہم آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہے تھے کہ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ کی نورانی احادیث میں اپنے شیعوں کے جو اوصاف اہل بیت نے بیان کیے ہیں، ائمہ معصومین نے بیان کیے ہیں، وہ اوصاف کیا ہیں؟ یعنی ائمہ معصومین اپنے شیعوں کو کن اوصاف سے متصف دیکھنا چاہتے ہیں، کن خصوصیات سے مزین دیکھنا چاہتے ہیں اپنے شیعوں کو۔ آج ہم آپ کی خدمت میں اہل بیت کی نورانی تعلیمات کی روشنی میں بیان کریں گے کہ اہل بیت کا شیعہ غالی نہیں ہوتا۔ گفتگو کے آغاز سے پہلے مقدمتاً 3 مطالب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پہلا مطلب یہ کہ غلو کا تعلق صرف مذہب اسلام سے نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں میں ہی غلو کا نظریہ یا غلو کا پدیدہ یا غلو کی ایک طرز تفکر پائی جاتی ہو، بلکہ دوسرے مذاہب میں بھی، جیسے آپ بودائیت لے لیں، یہودیت لے لیں، مسیحیت لے لیں، ان کے پیروکار بھی نظریہ غلو سے خالی نہیں ہے، یعنی ان میں بھی غلو پایا جاتا ہے۔ دوسرا نقطہ جس کی طرف توجہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ غلو کرنے والے کی ذاتی رائے کے نتیجے میں یا انفرادی رائے کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے۔ اس غلو کا مذہب سے، اس مذہب کی آئیڈیالوجی اور اس مذہب کی تعلیمات سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لہٰذا جب غالی غلو کرنے والا اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا یہ جو نظریہ ہے یہ بھی ماند پڑ جاتا ہے اور مرور زمان کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ پس غلو افراد کے ساتھ وابستہ ہے کہ جو غلو کرتے ہیں۔ تیسرا مقدمہ کہ غلو کا منشا اور اس کی بنیاد جو ہے وہ کفر و الحاد ہے۔ ان 3 مقدمات کے بعد میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ غلو لغت میں کسے کہتے ہیں۔ لغوی اعتبار سے زیادتی کرنے کو غلو کہتے ہیں، یعنی کسی چیز میں اضافہ کر دینا غلو ہے، یعنی کسی چیز کی مقررہ حد اور اندازے سے تجاوز کر جانا غلو کہلاتا ہے۔ دیکھیں، لسان العرب لغت کی ایک معروف کتاب ہے، اگر اس میں رجوع کیا جائے تو اس میں بھی یہی بیان کیا گیا ہے کہ حد اور اندازے سے تجاوز کا نام غلو ہے، یا حد اعتدال سے خروج کا نام غلو ہے۔ اور اگر قرآن مجید میں غلو کا مشاہدہ کیا جائے تو غلو سے متعلق کچھ کیٹیگریز بیان کی جا سکتی ہیں۔ مثلا دین کے بارے میں غلو خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 171 میں، جسے ہم نے اپنا سرنامہ کلام قرار دیا، کہ ارشاد ہو رہا ہے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں حد اور اندازے سے تجاوز نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کہو سوائے حق کے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے بارے میں اگر گفتگو کرنی ہے تو حق کے علاوہ گفتگو نہ کرو۔ اللہ کے دین کے بارے میں اگر گفتگو کرنی ہے جسے اللہ کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے تو حق کے سوا گفتگو مت کہو۔ پھر قرآن مجید میں توحید میں غلو کو بھی بیان کیا جا رہا ہے۔
مثلا آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 کو مشاہدہ کر لیں، وہاں پر ارشاد ہو رہا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یعنی یہودی کہتے ہیں کہ عزیز اللہ کے فرزند ہیں اور نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے فرزند ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ آلاف و تحیت و ثنا اللہ کے فرزند ہیں۔ وَذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ، یہ کہنا کہ عزیز اللہ کے بیٹے ہیں یا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ ان کا اپنا قول ہے جسے یہ اپنی اس منہ سے جاری کر رہے ہیں، اس کا خداوند متعال سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ زبانی جمع تفریق ہے جسے یہ خود انجام دیتے رہتے ہیں۔ خداوند متعال نے کبھی کوئی ایسا پیغام نہیں بھیجا کہ عزیز یا مسیح اللہ کے فرزند ہے۔ پھر اگر ہم دیکھیں کہ توحید میں غلو کے بارے میں ہمارے علماء نے کیا بیان کیا ہے، الوہیت اور مرتبہ الوہیت میں غلو سے متعلق علماء نے 3-4 مراتب کو ذکر کیا ہے، میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں۔ مثلا خارج میں موجود کسی شخص کی خدائی کا عقیدہ رکھنا، یعنی میں دیکھ رہا ہوں کہ فلاں شخص جو باہر موجود ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ شخص جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، میرا یہ عقیدہ بن جائے کہ یہی شخص جو خارج میں موجود ہے یہی ازلی ہے، یہی ابدی ہے، یہی قدیم ہے، اور اس شخص کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ انسان اگر ایسا عقیدہ رکھے تو یہ حقیقی الہ اور حقیقی خداوند متعال سے انحراف ہے اور کفر ہے۔ دوسرا مرتبہ کہ انسان خداوند متعال کی خدائی کو تو تسلیم کرتا ہے، لیکن اس خدا کے ساتھ خارج میں موجود کسی شخص کی خدائی اور کسی شخص کے واجب الوجود ہونے کا عقیدہ بھی رکھتا ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنے والا شخص پہلے مرتبے پہ تو خداوند متعال کی ذات کے ساتھ کسی دوسرے شخص کو شریک قرار دے رہا ہے، ایسا شخص بھی کافر ہے۔ اس شخص سے مشرک کی نجاست کے بارے میں فقہاء نے فتویٰ بھی دیا ہے کہ یہ شخص نجس ہے، اور اس کا یہ شرک جو اس نے خداوند متعال کا کسی کو شریک قرار دیا ہے، یہ شرک بھی اسے کفر کی طرف لے کر جا رہا ہے جس کا نتیجہ کفر ہے۔ لہٰذا ارشاد ہوتا ہے خداوند متعال کا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 73 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٌ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ یقیناً وہ لوگ، یعنی وہ لوگ کون؟ وہ کافر جن کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تین میں تیسرا ہے، ان کا یہ قول، حالانکہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خدا ہی نہیں ہے، یہ ان کا قول ہے کہ اللہ تین میں تیسرا ہے، تو خداوند متعال ان کے قول کی بھی نفی کر رہا ہے۔ تیسری قسم غلو کی یہ ہے کہ انسان خارج میں موجود کسی شخص کے اندر خداوند متعال کے حلول کا عقیدہ کر لے اور نظریہ قائم کر لے۔ اس حلول کا نتیجہ کیا ہوگا؟ قہراً اس کا نتیجہ یہ ہوگا، یہ خارج میں موجود جو شخص ہے جس کے اندر آپ یہ عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ خداوند متعال نے اس شخص کے اندر تجلی کر لی ہے، اس شخص کے اندر حلول کر لیا ہے، اور اس حلول کے نتیجے میں یہ شخص جو خارج میں موجود ہے، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا سونا، اس کا جاگنا، اس کے تمام افعال کی نسبت خداوند متعال کی طرف دی جائے گی۔ ایسے اعتقادات چونکہ ضروریات دین کا انکار ہے، لہٰذا کفر کا باعث بنیں گے، اور عقل سلیم ہرگز اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ یہ افعال خداوند متعال کی طرف منسوب کیے جائیں۔ خداوند متعال منزہ ہے ان چیزوں سے، لہذا حلول کی بازگشت بھی خداوند متعال اور شخص خارجی کے اتحاد میں ہے، یعنی خداوند متعال اور یہ شخص خارجی جو ہے یہ مل کر الہ بن رہے ہیں اور اس کی الوہیت کے ہم قائل ہو رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں خداوند متعال کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے۔ حلول یہی ہے کہ خداوند متعال ایک ظرف میں آ جائے، جیسے آپ ایک گلاس ہے، ایک گلاس کے اندر پانی ڈال دیتے ہیں، اب اس گلاس میں پانی آ گیا ہے جو پہلے نہیں تھا۔ انسان کا جسم بھی ایک ایسے ہی گلاس کے مانند ہے، اس میں خدا نہیں تھا،
اب باہر سے خدا اس کے اندر آ کے گھس گیا تو اب یہ خداوند متعال اس کے اندر حلول کر گیا ہے۔ اگر خداوند متعال اس کے اندر حلول کر جائے تو یقینی بات ہے کہ اس کے تمام انسانی افعال کو خدا کی طرف آپ نسبت دیں گے۔ معاشرے میں دیکھ لیں ایسے مسائل آپ کو مصادیق مل سکتے ہیں۔ غلو کا اگلا مرتبہ یعنی نبوت کے بارے میں غلو کرنا، یعنی انسان نبی کے بارے میں غلو کرے یا نبی کے علاوہ کسی اور شخص کے بارے میں غلو کرے اور اسے اس قدر بڑھا دے کہ اس شخص کو واسطہ فیض قرار دے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خدا کے درمیان۔ یعنی انسان کہے کہ یہ محمد مصطفیٰ سے مرتبے میں زیادہ ہے، مقام نبوت میں محمد مصطفیٰ کے مرتبے سے زیادہ ہے، اور خداوند متعال سے معارف اور نورانی مطالب کو لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کرتا ہے۔ یہ بھی کفر ہے، یہ بھی نبوت کے گواہی جو انسان نے دی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ جو انسان نے توحید کی گواہی دی، انسان نے نبوت کی گواہی دی، اس گواہی کے منافات رکھتا ہے یہ عقیدہ۔ یعنی میں ایک طرف تو عقیدہ رکھ رہا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں، لیکن پھر میں ساتھ یہ بھی عقیدہ رکھتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ اور الہ کے درمیان ایک شخص حائل ہے جو محمد اور الہ کے درمیان واسطہ فیض ہے۔ بس یقینی بات ہے کہ ان گواہیوں کے درمیان اس شخص کی گواہی بھی ہونی چاہیے کہ جب آپ دو شہادتیں دے رہے ہیں تو تین شہادتیں یہاں پر آ کے دیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک کے بعد اس شخص کی گواہی دے جو واسطہ فیض ہے محمد مصطفیٰ اور الہ کے درمیان، اور ایسا کوئی وجود نہیں ہے۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں عملی طور پر پدیدہ غلو سے مقابلہ کیا ہے۔ مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ راوی آتے ہیں، ابا رافع آتے ہیں یا سید نجرانی آتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، بحار الانوار جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 262 پر یہ روایت اس طرح سے نقل ہے کہ آ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ارشاد کرتے ہیں کہ یا محمد اترید ان نعبدک ونتخذک ربا، اے محمد کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کریں اور آپ کو اپنا پروردگار مان لیں؟ سوال کر رہے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں معاذ اللہ ان نعبد غیر اللہ، میں اللہ کی عبادت پر کسی دوسرے کی عبادت کو میں پناہ مانگتا ہوں، معاذ اللہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ان نعبد غیر اللہ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے، میں پناہ مانگتا ہوں، وَنَأْمُرْ بغیر عبادت اللہ، اور ہم اللہ کی عبادت کے سوا کسی بھی شخص کی عبادت کا حکم نہیں دیتے۔ حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ نے بھی غلو سے مقابلہ کیا ہے۔ بہت طولانی روایات اگر باب روائی میں مطالعہ کیا جائے تو غلو سے متعلق موجود ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے ایک نورانی حدیث کو میں یا تبرکن و تیمنن آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں کہ ادنا ما یخرج بہ الرجل من الایمان ان یجلس الی غان فیستمع الی حدیثہ ویصدقہ علی قولہ، یعنی قریب ترین چیز جو انسان کو ایمان اور سالم اعتقادات سے خارج کر دیتی ہے وہ کیا ہے؟ غلات کے ساتھ نشست و برخاست کرنا ہے۔ یعنی انسان غالیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دے اور پھر ان کی گفتگو کو سنے اور ان کی گفتگو کو سننے کے بعد ان کی گفتگو کی تصدیق کرے۔ یہ آرام آرام سے انسان کے اندر سے جو ہے وہ ایمان کو خارج کر دیتی ہے اور انسان کو غالی بنا دیتی ہے۔ ان ابی حدثنی عن ابیہ،
میرے والد بزرگوار نے اپنے والد بزرگوار سے اور انہوں نے اپنے جد بزرگوار سے سنا ہے۔ کیا سنا ہے؟ کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ صنفان من امتی لا نصیب لہما فی الاسلام، الغلاۃ والقدریہ۔ میری امت کے دو گروہوں کو اسلام کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، غلاۃ کو اور قدریہ کو۔ یہ بہار الانوار جلد نمبر 25 پر حدیث نمبر صفحہ نمبر 270 پر حدیث درج ہے۔ پھر اگر آپ دیکھیں تو حضرت مولا علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف تحیت و ثنا ارشاد فرماتے ہیں کہ لعن اللہ الغلاۃ، اللہ غالیوں پر اپنی لعنت کرے، لا تقاعدہم، حضرت ان پہ نفرین کرنے کے بعد ہمیں بتا رہے ہیں کہ لا تقاعدہم، آپ ان کے ساتھ نشست و برخاست نہیں کریں، ولا تصادقوہم، ان کے قول کی تصدیق نہ کریں، وابرعوا منہم بری اللہ منہم، یعنی ان کے ساتھ نشست و برخاست نہ کریں، ان کے گفتگو کی تائید نہ کریں، ان سے دوری اختیار کریں۔ کیوں دوری اختیار کریں؟ کیونکہ خداوند متعال ان سے بیزار ہے اور خداوند متعال ان سے اظہار براءت کرتا ہے۔ بہار الانوار جلد نمبر 25 پر صفحہ نمبر 273 میں یہ حدیث بھی درج ہے۔ ہماری اس تمام گفتگو کا نتیجہ اور نچوڑ اگر نکالنا چاہیں تو وہ نچوڑ یہی ہے کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے شیعہ کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ ہرگز غلو نہیں کرتا ہے، یعنی توحید میں غلو نہیں کرتا ہے، نبوت میں غلو نہیں کرتا ہے، دین میں غلو نہیں کرتا ہے، اور جو دین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک منتقل کیا ہے، ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے ہم تک وہ اقوال زرعی محمد مصطفیٰ پہنچائے ہیں، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم دین کو انہی اقوال ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے اخذ کریں۔ پس جس طرح سے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے دشمنی خداوند متعال کے قہر و غضب کا باعث ہے، عین بالکل اسی طرح سے غلو کرنا بھی ان کی حقیقت کو بیان میں افراد سے کام لینا ہے اور خداوند متعال کے قہر و غضب کا باعث بنے گا۔ یعنی انسان توحید میں غلو کرے، انسان دین میں غلو کرے، انسان نبوت میں غلو کرے، انسان ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی شان و شوکت اور منزلت کو بیان کرتے ہوئے بھی غلو کرے تو خداوند متعال کے قہر و غضب کا باعث بنے گا۔ پس اہل بیت کی شناخت اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی معرفت میں خداوند متعال کی جانب سے بیان شدہ فضائل کو بیان کرنا چاہیے۔ یعنی جب ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی فضیلت اور شان میں اس قدر احادیث موجود ہیں، احادیث قدسیہ موجود ہیں، آیات موجود ہیں، روایات موجود ہیں، تو ہمیں اپنی طرف سے فضائل گھڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں معرفت میں اسی معرفت کو انتخاب کرنا ہے، اسی معرفت تک پہنچنا ہے جس معرفت تک خداوند متعال، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی نورانی احادیث ہمیں پہنچا رہی ہیں۔ خود سے مطالب کو گھڑنے کی، خود سے مطالب کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خلاصہ یہ کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی الوہیت کا عقیدہ رکھنا یہ ہرگز شیعوں کا وتیرہ نہیں ہے۔ شیعہ ہرگز اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو الہ نہیں مانتے ہیں، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو خدا نہیں مانتے، خدائی ان کی خدائی کا دعویٰ نہیں کرتے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ شیعہ یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام خداوند متعال کی صفات جلال، صفات جمال کا مظہر ہیں۔ اگر خداوند متعال موجودات میں کسی موجود پر نظر کرم کرے تو ان میں اتم ترین مصداق جو خداوند متعال کی صفات کی تجلی کا مظہر اتم قرار پائے وہ حضرات معصومین علیہم الصلاۃ والسلام ہیں۔ اور اسی گفتگو کے نتیجے میں آپ کی خدمت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک
نورانی جملہ نقل کر کے اپنی گفتگو کو اختتام دیتا ہوں کہ رسول خدا حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کو مخاطب قرار دے کر ارشاد فرما رہے ہیں کہ انت فی الجنت یا علی، اے علی آپ جنت میں ہوں گے، صرف آپ ہوں گے، و شیعاتوں کا، اور آپ کے ساتھ آپ کے شیعہ بھی جنت میں ہوں گے، و محب شیعات کا، اور آپ کے شیعوں سے محبت کرنے والا بھی آپ ہی کے ساتھ جنت میں ہوگا، و عدو کا، آپ کا دشمن، والغال، اور غالی فی النار، جہنم میں ہوں گے۔ پس اس نورانی حدیث کو جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اور مرحوم علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ اس نورانی حدیث کو بحار الانوار کی جلد نمبر 25 میں صفحہ نمبر 265 پر حدیث نمبر 4 کے تحت درج کر رہے ہیں۔ اس حدیث میں بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غالیوں کو شیعوں سے الگ کر دیا ہے اور فرمایا کہ اے علی آپ بھی جنت میں ہیں، آپ کے شیعہ بھی جنت میں ہیں، آپ کے شیعوں سے محبت کرنے والے بھی جنت میں ہیں، لیکن آپ کا دشمن بھی جہنم میں ہے، اور آپ لوگوں کے بارے میں غلو کرنے والا شخص بھی جہنم کی آگ میں جل رہا ہوگا۔ تو ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی نورانی معرفت جو حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے دعاؤں میں، زیارات میں، زیارت جامع کبیرہ میں نقل ہوئی ہے، ہمیں ان نورانی معارف کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں حقیقی معنی میں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے شیعوں اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے محبین کی فہرست میں شمار کر، تاکہ ہم حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ محشور ہو سکیں۔ پروردگارہ ہمیں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے نورانی معارف کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔